اپنے شعار کی حفاظت کرو۔ اگر تم یوں ہی غفلت میں رہے، اگر تم اب بھی غفلت میں رہے تو یاد رکھو تمہیں دفن ہونے کے لیے زمینیں نہیں ملے گی۔ آج ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، آج ہم نے غیر کے طریقے کو اپنایا، آج ہم نے آپسی اختلاف کو بڑھاوا دیا، ہم نے آج اپنی ہی اندر دشمنی کو بڑھاوا دیا، غیر کو موقع ملا، ہم نے اپنے اسلام کو عروج نہیں بخشا، ہم نے اپنے مذہب کے اندر جو چیزیں تھی ہم نے ان کو فروغ نہیں دیا، ہم نے خود مسجدیں آباد نہیں کی، ہم خود مسجدوں کو ویران کرنے کے سبب بنے، ہم نے خود مدارس پر تانے دیے، ہم نے خود علماء پر زبانیں کسی۔ آج مسلمانوں حالات اس قدر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس بل کے خلاف اگر ہم نے احتجاج نہیں درج کرایا، اگر اس بل کو یہی ہم نے نظر انداز کر دیا تو یاد رکھو یہ ہمارے مستقبل کو تاریک کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ان کی ایک بہت بڑی سوچ ہے۔ آج ہم تو ملک ہندوستان کی تاریخ سے بھی ناآشنا ہیں، ہونے والے حالات سے بھی ناآشنا ہیں۔ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، یوں ہی عمریں تمام ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں، سب کو اپنے ہی کام سے مطلب ہے۔ صبح ہوا مسلمان ہے، وہ شام کو آیا اپنے گھر آ کر سو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اسے اسلام سے کوئی شروکار نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ زندگی ایمان والے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا طریقہ، مسلمان کا ہدف تو یہ ہو کہ کہیں میرے رسول پر زد نہ آئے، کہیں میرے ایمان پر زد نہ آئے، کہیں میرے شعار پر زد نہ آئے۔ لیکن آج جہاں دیکھو مسلمانوں کو ہی نظر آتے ہیں، جو ایک اڈے پر مسلمان نظر آتے ہیں اور شراب خانوں کے اڈوں پر یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ آج مسلمان عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر کو دیکھو وہ بالکل ہوشیار ہو چکے ہیں، انہوں نے غفلت کی چادر کو چھوڑا، ہم نے غفلت کی چادر کو اوڑا، انہوں نے ہوش کے ناخن لیے، ہم غفلت میں ڈوبے، انہوں نے صبح سے لے کے شام تک ہمارے خلاف سازشیں رچی اور ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے ہی اندر عداوتیں پیدا کرتے رہے، ہم اپنے ہی آپس میں اختلاف کو ختم نہ کر سکے، وہ ایک ہو گئے، ہم فرقوں میں بڑھ گئے، وہ کفر ملت واحدہ کے حقدار اور وہ اس پر صادق آئے، اور ہماری جمعیت جو تھی وہ کہیں شیعہ میں بڑھ گئی، کہیں سنی میں بڑھ گئی، کہیں بریلویت میں بڑھ گئی۔ ہائی مسلمانوں، جب لوگوں نے تمہارے اور ہمارے درمیان یہ اختلافات کو دیکھا تو لوگوں نے کیا سے کیا سوچ کر ہمارے اوپر کیا سازشیں رچی ہے، کیا کمند ڈالے ہیں صیاد نے کہ ہم کب اس کے جال میں آ کر، کب ان کے فریب میں آ کر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کو ہم کالج پر جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے تو ہمیں اس کے صبح سے لے کے شام تک اس پر کئی خطرات منڈلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس کالج نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئر نہیں ہے، کیوں؟ کہ ہمارے پاس بہترین وکیل نہیں ہے، اور پھر ہمیں ان کی بھی ضرورت بھی ہے اور ہم اپنے بچوں کو ان کے لیے بھیجتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو نہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، بس دنیاوی تعلیم پر لگا دیا، جہاں ان کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ کر ایک بچہ اپنے باپ سے اور باپ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عمر کے ایک آخری حصے میں وہ اپنے بیٹے کے نام روتا ہے اور بیٹا اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے قوم کے اندر کوئی لیڈر، ہونا چاہیے قوم کے اندر کوئی بہادر، کوئی صلاح الدین ایوبی، کسی کی کسی کی رگوں کے اندر تو صلاح الدین ایوبی کا خون دوڑے، کسی کے رگوں کے اندر تو حمیت عمر جاگے، حمیت علی جاگے۔ ہائی لیکن قوم کو کسی سے سروکار نہیں ہے، ہماری قوم پس رہی ہے، ایمان جھلسا جا رہا ہے، اور پھر ان کے خلاف نہ جانے کون کون سے بلوں کو پاس کر کے ان کی شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 3 طلاق کے بل کو لا کر دیکھا، مسلمان خاموش رہے، حکمت اپنائی۔ اے مسلمانوں، تم سے پھر تمہاری مسجد چھیننے کی بات کی، تم تب بھی خاموش رہے۔ اب تم سے ایسے بل کو لا کر تمہیں پھنسا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس پہ خاموش رہے تو
تمہاری جائے گی، ساری جائیداد تمہاری جائے گی، تمہیں زمین پر پیشانی رکھنے کے لیے 1 گز زمین نہیں ملے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دفن ہونے کے لیے 2 گز کا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوگا، تم اس کی بھی بھیک مانگو گے اگر تم اس بل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہو۔ اگر اس بل کے خلاف میں اور اگر آپ خاموش رہے، اگر اس بل کو ہم نے یوں ہی سرسری نظر سے دیکھا، تو یاد رکھو ہمیں زمین میسر نہیں ہوگی، ہمارے مدارس پر کب بلڈوزر چلا دی جائے گی، ہمارے بچوں سے کم ایمان کو سلب کر لیا جائے گا، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل ہمیں تاریک نظر آتا ہے اس نظر انداز، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ نہیں ہاں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر ایمانی ماحول قائم کریں، اپنے بچوں کو بہترین دین کی تعلیم دے، دین سے وابستہ کریں، انہیں غیر کے ہاتھوں میں نہ بھیجیں، غیر کے دروازے پر نہ جانے دے۔ یہ بیٹی مسلمان کی ہے، کلمہ پڑھنے والے رسول کی ہے، غیر کے یہاں تعلیم کے لیے جا رہی ہے، وہ کس انداز سے اس کو دیکھتا ہے، وہ کس نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ آج ہم نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا ہے جن کی نظریں قاتل، جن کے دل گندے، زبان گندے، جن کی سوچیں گندی ہے، آج ہم نے ان پر بھروسہ کر لیا ہے جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ بھلا ہم ان سے سلامتی کی بھیک مانگ سکتے ہیں؟ بھلا ہم ان سے سلامتی کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائیوں۔ بتاؤ ہمارے رسول نے ہمیں کون سی شریعت نہیں دی، کون سا قانون نہیں دیا جس کی ہمیں غیروں سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ قوم کا نوجوان بال غیر کے طریقے پر کٹاتا ہے، لباس غیر کے طریقے پر پہنتا ہے، اور ہاتھ میں کڑا، اور وہ نہ جانے ظاہر سے لگتا بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، میرے رسول کی شریعت میں کمی تھی، میرے رسول کے لباس میں کمی تھی، میرے رسول کے حلیے میں کمی تھی، میرے رسول کے بالوں میں کوئی کمی تھی؟ اگر کائنات کے اندر یہی سی طرح بال رکھنا اگر حسین ہوتا، خوبصورتی کی علامت ہوتی، تو میرا رب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا بال دیتا۔ اگر یہی لباس جن سے پہننا ہی اگر خوبصورتی کی اور اگر یہی شعار ہوتا، تو میرا رب میرے نبی کو وہ پہنا تھا۔ لیکن یہ نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے جو میرے رسول کے دشمن تھے، جو انبیاء کے دشمن تھے۔ نہیں دیکھا تم نے ان یہودیوں کی یہودیت کو؟ فلسطین جل رہا ہے، معصومیت وہاں جل رہی ہے، انسانیت کا وہاں جنازہ نکل رہا ہے، اور میں اور آپ انہی کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آج اپن پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، وہ صبح کافر ہو جائے گا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے دین کو تھوڑی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اور یہ دور بہت قرب قیامت کا ہے کہ جہاں صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، مجھے اپنے دین سے کوئی وابستگی نہیں، اپنے ماں باپ سے کوئی وابستگی نہیں، قرآن کو چھوئے ہمیں قرآن کو ہاتھ لگائے مہینوں گزر گئے، قرآن سے ہم نے کوئی مسائل حل نہیں کرائے، تو پھر ہم خود مسائل کے اندر گھر گئے۔ تو انشاءاللہ سارے حضرات اب اس بات کا عہد کریں، تہیہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ہوش والی زندگی کو گزارنے کا تہیہ کریں، اپنے اندر اسلامی اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اندر اسلام کو نافذ کریں۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں گے، اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کر لیں گے، اپنے خاندان کے اندر اسلام کو نافذ کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لیکن پھر ہم ہمارے گھر میں اپنی بچیوں کو موبائل دے دیں، ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھیں، رسول سے دور رکھیں، تو پھر ہمیں اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے حالات درست ہو سکیں۔ کیوں کہ جب ہمارے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، اولاد ہمارے قابو میں نہیں ہے، تو پھر بھلا ہم سے اچھی توقع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر گزارنے کا عہد کریں، اچھی نیت کریں، اچھی نیت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، حالات کے لیے عافیت مانگے، ملک کے لیے عافیت مانگے، ملک کے حالات کو سمجھیں، اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، ابھی یہ بل کا جو وقت ہے اس کو بڑھایا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، جن حضرات کو نہیں معلوم ہے انہیں بھی بتائیں، اور اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
ہے، اس کا استعمال کریں اور اس کو مسلمانوں اس کو اپنا فریضہ سمجھیں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے شعار کو، اسلام کے شعار کو اور یہ وقف کی املاک کو ہم بچائیں، اس لیے کہ وقف کی املاک یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ اس وقت جو قانون کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے اس کے ایک ہسٹری ہے، پورا لکھ کے لایا، لیکن وقت کم ہے، میں کہاں بتلاؤں اس کو، لیکن چونکہ یہ زمینیں ہیں اور یہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اگر ہم اس کے خلاف نہیں اٹھے اور اگر ہم نے ملکیت کو نہیں بچایا تو گویا کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی جو چیز تھی ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، تو بھائیو پھر ہم اپنے آئندہ ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو جن حضرات کو نہیں معلوم ہے وہ ای میل کرائیں فٹافٹ جلدی سے، اور اس کے اوپر اپنا ثبوت پیش کریں، اور ملک کے حالات پر ہم نظر رکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ چالیں چلی جا رہی ہے، تو ہم بھی اس پر آئندہ ہمارے عزائم درست ہوں گے، ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ میں آپ کو یہ کوئی ہراسہ اور خوف زدہ نہیں کر رہا ہوں، ملک کے حالات سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک قوم وہ ہے جو علماء پر زبان درازی کرتی ہے، جو علماء کے خلاف بولتی ہے، لیکن اب اس وقت جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو ہمیں املاک کی زمین کو بچانے کا یہ منصوبہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن یہ علماء گھر گھر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور ملک کے اوقاف کی ملکیت کو بچانے کے لیے وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ آواز اٹھانے والے یہ علماء کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قائدین دیے ہیں، ہمیں رہنما دیے ہیں، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔